أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أتعلمون الله بدينكم کہہ دیجئے کیا تم اپنے دین سے اللہ کو آگاہ کرتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. واللہ بکل شیء علیم. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے. بنو اسد کے کچھ لوگ قحط کے زمانے میں مدینہ منورہ آئے اور اپنے بال بچوں کو بھی ساتھ لے آئے. آ کر انہوں نے مدینے میں بڑا ادھم مچایا. مدینے کی گلیاں انہوں نے غلاظت سے بھر دیں اور بار بار کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے. فرمایا کہ کیا تم اللہ کو تعلیم دے رہے ہو کہ تم مسلمان ہو؟ کوئی چیز بتلانے کا اور یاد کروانے کا سب سے بہتر ذریعہ تعلیم ہے. تو فرمایا تم اللہ کو تعلیم دے رہے ہو، بتا رہے ہو کہ ہم بھی مسلمان ہیں. کیا اللہ کو تمہارے ایمان کا نہیں پتہ اور تمہارے اسلام کا نہیں پتہ؟ اللہ پاک تو آسمان اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے، لہذا وہ تمہارے اسلام کو بھی جانتا ہے. تو فرمایا بار بار یہ نہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، بلکہ اس مسلمان ہونے کو اپنی خوش بختی خیال کرو اور اسے اللہ کا احسان سمجھو. یمنون علیک ان اسلموا، وہ آپ پر احسان رکھتے ہیں یہ کہ وہ مسلمان ہو گئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو. بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان رکھتا ہے. ان ہداکم للایمان، یہ کہ تمہیں ایمان کی طرف ہدایت عطا کر دی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. وہ کہنے لگے بنو اسد والے کہ یا رسول اللہ دیکھیے عرب تو آپ سے بڑے عرصے تک لڑتے رہے، بڑی مشکلوں سے آپ نے انہیں زیر کیا اور پھر وہ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن ہم تو بغیر کسی لڑائی بھڑائی کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں اور ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو یہ ہمارا آپ پر احسان ہے. اور میں اللہ کے رسول پر یہ آپ کا کوئی احسان نہیں، بلکہ اگر تم مسلمان ہوئے ہو تو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے. اگر تم کافر رہتے تو اس میں بھی تمہارا اپنا ہی نقصان تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے مسلمان ہونے سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ تمہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہونے سے فائدہ ہے.
تو فرمایا کہ اللہ پاک تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت عطا فرمائی، یعنی ابھی تم مسلمان ہوئے ہو، پھر آہستہ آہستہ اللہ پاک تمہیں ایمان تک بھی پہنچا دے گا، اور ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت دیتے ہیں، فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دلالت آپ کے ذمے ہے، بتا دینا کہ بھئی یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو، لیکن ہدایت توفیق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ جیسے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اے میرے حبیب آپ جس سے محبت کریں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے سکتا ہے۔ تو ہدایت دلالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، اور ہدایت توفیق یہ اللہ پاک کا کام ہے۔ فرمایا بل اللہ یمن علیکم، اللہ پاک تم پر اپنا احسان جتاتا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف راستہ دکھایا ہے۔ اسلام اور ایمان شروع میں ان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، آدمی پہلے مسلمان ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ایمان اس کے دل میں جاگزین ہو جاتا ہے۔ اسلام کا معنی ہے ظاہری جوارح اور اعضاء سے اسلام کے احکام پر عمل کرنا، اور ایمان کا معنی ہے دل میں یقین رکھنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ منافقین کو اس لیے مسلمان کہتے تھے کہ وہ اسلام کے احکام پر عمل کرتے تھے لیکن دل سے بے ایمان تھے، اس لیے انہیں منافق کہا گیا۔ تو غزوہ تبوک تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام منافقین کو مسلمان ہی کہتے رہے، لیکن جب غزوہ تبوک کے موقع پر 12 شخصوں نے منافقوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اللہ پاک نے ان کے بارے میں بتلا دیا کہ مدینے میں یہ اور یہ منافق ہیں، اور فرمایا ان کی جو مسجد ہے مسجد زرار اس کو بھی آپ گرا دیں اور انہیں بالکل کسی قسم کی کوئی رعایت نہ دیں۔ ان کنتم صادقین، فرمایا اگر تم اپنے اسلام کے دعوے میں سچے ہو اور ایمان واقعی تمہارے دلوں تک پہنچ گیا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے، تمہارا کوئی احسان نہیں۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بلا شبہ اللہ پاک جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو میں تمہارا دین تو ظاہری بات ہے، وہ تو سب کو معلوم ہے، اللہ پاک تو زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے دل میں کیا ہے اللہ یہ بھی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کو کچھ بتانے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو اور ان کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ ترجمہ ایک بات، قل اتعلمون اللہ بدینکم، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، حالانکہ اللہ پاک جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے۔
یمنون علیک ان اسلموا آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے قل لا تمنوا علی اسلامکم فرما دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو بل اللہ یمن علیکم بلکہ اللہ پاک تم پر احسان رکھتا ہے ان ہداکم للایمان کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت نصیب فرمائی ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض بلا شبہ اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے واللہ بصیر بما تعملون اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و احسان اور اس کی توفیق سے آج 22 اکتوبر 2024 کو سورۃ الحجرات کا ترجمہ اور تفسیر ختم ہوا اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ قاف شروع ہوگی وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین